مجھے نہیں لگتا تم آج کل اس گنڈے کے رنگ کیوں دکھا رہے ہو داؤد۔ میں جانتی ہوں تم یہ سب مجھے ڈرانے کا کر رہے ہو، پر میں تمہیں بتاؤں تم انتہائی گر رہے ہو میری نظروں میں۔ اس کے گاڑی میں آ کے بیٹھنے پر نور نے اپنی بھڑاس نکالی جو الف نے خاموشی سے سنی۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی، بہتر تھا وہ اس وقت اسے نہ چھیڑتی۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہوں گے نور، 20 سے مل کر واپس چلنا ہے تاکہ میں آفس جا سکوں، ابو کی کالز آ رہی ہیں۔ اس کے سپاٹ سرد لہجے پر پہلے تو نور نے گھورا، پھر آج کل کا وائرس سمجھ کر خاموش رہ گئی۔ 20 سے ملتی وہ گھر میں اندر آئی اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے۔ سیٹنگ وہی تھی جو اس کے ماں باپ نے بہت محبت سے کی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اترے ہوئے چہرے سرخ سوجے پپوٹے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، اپنوں کے پاس محفوظ ہوں، وہ تلخ طنزیہ لہجے میں بولی۔ بی لب بیچ کر اس کی سیاہ آنکھوں کی نمی دیکھ کر سر پر بوسہ دیتی تھپ تھپ آنے لگیں۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں بیٹا؟ بیگم صاحبہ، بھائی صاحب اور برہان، اس کی دلہن کیسی ہے؟ انہوں نے خاموش بیٹھے داد کی طرف رخ کیا جس پر نور نے بھی داد کو دیکھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، بھائی بھی ٹھیک ہے اور ان کی بیگم بھی۔ تم دونوں کی رخصتی کب ہو رہی ہے؟ اسی ماہ ہونی تھی نا؟ اس سوال پر جہاں سرخ ہوتی نور سٹپٹائی تھی، وہیں داد دل میں خوش ہوا تھا۔ جی انشاءاللہ اسی ماہ ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہوتا شریر نظروں سے نور کو دیکھتا بھاری آواز میں جواب دینے لگا۔ نور کا چہرہ اس کی لو دیتی نظروں سے متغیر ہو رہا تھا۔ میں کچھ لاتی ہوں تمہارے لیے، وہ کہہ کر دوپٹہ درست کرتی اٹھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم بی سے مل لو، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نور نے شوقیہ انداز میں ابرو اٹھائی اور داد کو دیکھا۔ تمہیں یہ کیوں کر خوش فہمی ہو رہی ہے داد کہ میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ تڑک کر چلائی۔ داد نے دانت پیسے جبڑے کی رگیں پھول اٹھی۔ بھی آپ اسے سمجھائیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتے وہ بھی اسے کہتا مڑا۔ نور غصے سے بلبلا اٹھی اور بھاگ کر اس کا بازو پکڑتے جھٹکا دیا۔ بھی کچھ نہیں کہے گی داد، میں نہیں چل رہی، بس آج رات میں یہیں رہوں گی، اور تم لوگوں کی پرچھائی بھی آس پاس نہیں چاہتی۔ وہ چیختی ہوئی روم کی طرف بھاگ گئی۔ رات سے وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ تائی کی باتوں نے اس کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ بھلے ہی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر ایک بیٹی سے پوچھا جائے کہ اس پر کیا پیتی ہے جب کوئی اس کے مرے ماں باپ پر برے الزامات لگائے، انہیں گندے الفاظ میں یاد کرے، بد دعائیں دے۔ وہ چاہتی تھی یہاں سے دور چلی جائے ان سب کی پہنچ سے، پر اکیلی کیسے جا سکتی تھی اپنی بہن کو چھوڑ کر؟ کیا ہوا ہے داد، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بیگم صاحبہ نے کچھ کہا ہے نور سے؟ ہائے میری بچی نور بے ہوش میں آتی تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، دماغ خراب ہے اس کا، آپ یہاں ٹھہرے، مجھے بات کرنی ہے اس سے، وہ بی سے کہتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نور دروازہ لاک کرتے وہ اسے کھڑکی سے بھاگنے کی کوششوں میں دیکھ کر دھاڑا۔ مجھے نہیں رہنا، سنا تم نے؟ مرنا چاہتی ہوں میں، نہیں جینا مجھے، زہر ہو گئی ہے زندگی داؤد الف الوی، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہذیانی انداز میں اس کے سامنے پا کر چیخیں مار رہی تھی۔ کیوں نہیں مری میں ماما بابا کے ساتھ؟ مجھے نہیں جینا، سمجھے؟ ہمیں آزاد کر دو، مہربانی ہوگی تمہاری، تم میرے دوست ہو، کیوں نہیں سمجھتے میرے دل کی حالت؟ حلق میں پڑی خراشوں سے سسکتی وہ ہاتھ جوڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ داد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں، چہرہ سرخ تھا اور مٹھیاں بیچی ہوئی تھی۔ نور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ شاباش میری بونی، سب کچھ نظر انداز کرتے لب کشائی کی اور قدم اس کی سمت بڑھائے۔ وہیں رکو داد، جھپٹ کر قریب اسٹڈی ٹیبل سے پین اٹھا کر اس نے نوک اپنی گردن پر رکھی۔ داد کے قدم تھم گئے، چہرے پر سائے لہرائے۔ کیا پاگل پن ہے نورالعین، پھینکو اسے، پاگل لڑکی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ بی پیچھے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، ہول اٹھ رہے تھے انہیں۔ نہیں پھینکوں گی، سمجھے؟ دفع ہو میری نظروں سے، بے دردی سے بہتی آنکھیں رگڑ کر سسکی۔ اگر میں کہوں تمہاری ماں؟ شٹ اپ نور، غرا کر وہ اس پر جھپٹا اور اگلے ہی پل ہاتھ سے پین چھیننے کی کوشش میں وہ دونوں الجھ گئے اور نتیجہ پین کا نوکدار منہ داد کی گردن پر لکیر ڈال گیا کہ منہ سے سی کی آواز نکلی۔ داد! نور کے ہاتھ پیر سن پڑ گئے اور اس نے خوف سے اس کی گردن سے خون کی لکیر اس کے گریبان میں جاتی دیکھی۔ داد نے اس کے ہوڑے حواس دیکھ کر پین پیچھے پھینکی اور اسے کھینچ کر سینے میں بھینچا۔ خون داد، خون! بدحواسی کے عالم میں وہ بڑبڑائی۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا دروازہ کھولنے لگا۔ بی آپ ان کے پاس بیٹھے، میں پانی لاتا ہوں نور کے لیے۔ دروازہ کھولتے روتی ہوئی بی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر ساخت بیٹھی نور کی جانب لپکی۔ نور میری معصوم بچی، انہوں نے سسکتے اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھرا۔ اسے ہوش کہاں تھا؟ اگر وہ اپنے ہاتھوں میں پین کی گرفت نرم نہ کرتی تو ضرور داد کی گردن میں چپ جاتی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوتا؟ نور پانی! اندر آتے خاموش بی کے سینے سے لگی نور کے منہ سے پانی لگایا، پر اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس منحوس ہوٹل کے پیپر تو مل گئے ہیں تم لوگوں کو، پھر اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے؟
جی کڑا کر کے بی اس کی حالت دیکھتی بولی۔ داد جو لب بینچے نور کو دیکھ رہا تھا ششدر ہو کر بی کو دیکھنے لگا، جنہوں نے بھیگی نظریں نور پر ٹکا دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی، ریسٹورنٹ کے پیپر مل گئے تمہارے لالچی باپ کو، اب مجھے آزاد کر دو داؤ دلف۔ وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرائی۔ داد نے گہرا سانس بھرا اور سرد نظریں نورالعین کی آنکھوں میں دیکھا، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے دیکھنے کے انداز پر۔ وہ ہراساں ہوتی حلق ترک کرنے لگی۔ چلو، دروازے کی سمت اشارہ دیتے وہ بولا تو لہجوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی، برفیلا لہجہ جو روح کانپ جائے۔ بی بھی حیران ہوتی اس کے انداز کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا میں نہیں چل رہی، پھر کس بات کی زبردستی ہے؟ وہ لرزنے لگی کہ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی الف نے اس کی کلائی جکڑی۔ بہت ہو گیا تماشا، غرا کر کہتے وہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ چھوڑو مجھے داد، نہیں چلنا، صرف درد دیتے ہیں مجھے، میں انسان ہوں، تم اپنے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے سن سکتی ہوں؟ روتے ہوئے وہ گڑ گڑائی، بی بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے آئیں۔ داد بچی کو ایک رات تو میرے پاس چھوڑ دو بیٹا، انہوں نے التجا کی، پر داد کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتا تھا، وہ بھی اپنی بونی پر؟ کیا حورالعین کی حالت وہ بھول گیا تھا جو اپنی معصوم سی جان پر اتنے تشدد برداشت کر کے آئی تھی؟ ہم پھر کبھی آئیں گے بی، آپ اپنا خیال رکھیں، اس کی پرواہ مت کریں، میں ہوں نا اپنی بونی کے لیے۔ اس کا سر سینے سے لگاتے وہ مسکرا کر بی سے بولا اور گاڑی کا ڈور کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھایا، جسے سکتی بیٹھ گئی۔ وہاں سے نکلتے وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی اور الوی ولا پہنچتے ہی وہ گاڑی سے نکلتی، سیدھا بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی، اپنے روم میں لاک ہو گئی۔ نہ رسم نہ رواج، ہم کیا آئے، ساس صاحبہ کو چڑھ گیا بخار۔ شیر خان نے سنتے ہی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا ہے؟ گنگناتی انگلی میں کی رنگ گھماتی مسکان ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، ناراض ہے، کہتے اس نے لب بیچ دیے۔ پھر کی ہوگی کوئی بدتمیزی؟ اس کی گردن کو دیکھتے ببل منہ میں ڈالتی بولی۔ داد نے گھور کر اسے دیکھا، ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز تھا، سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے، گلے میں اسکارف، میرون لانگ شرٹ، بلو جینز، نازک سرخ سفید پاؤں میں نفیس سی میرون ہیل، لبوں پر ہلکا سا میرون رنگ چڑھائے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے ناخن آج بھی مختلف رنگوں کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں شکل سے ایسا لگتا ہوں بھابھی صاحبہ؟ جل کر وہ بولا۔ نہیں دیور صاحب، مجھے تم اس سے بھی گرے ہوئے لگتے ہو، شرارت سے کہتی وہ اس کی آنکھوں پر سیاہ گلاسز پہنے وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پلٹ کر اس کے پیچھے لمبے ڈگ بڑھتا آیا۔ اسلام آباد۔ موبائل اس کی جانب پھینکتے وہ بولی۔ داد نے گھور کر دیکھا اسے اور پھر نظریں موبائل پر ٹکائیں۔ عارف کا پیغام پڑھتے وہ سر ہلا گیا اور موبائل اس کی گود میں پھینکا جو اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ عارف پاگل ہو گیا ہے کہ آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے؟ نانسنس، گاڑی کے ڈور پر بازو رکھتے وہ جتا کر بولا۔ غالباً تمہارا بھائی شادی کی پہلی صبح اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ مسکان نے بھی جل کر ابرو اٹھائی۔ داد نے افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے صبح بھائی کا چہرہ کیوں سرخ تھا؟ شرارت سے پوچھتا گردن پر ہوتی جلن کو اگنور کرنے لگا۔ مسکان نے گلاسز اوپر کیے اور گہرا سانس بھر کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ لازمی ہے صرف لڑکی ہی شرمائے، زمانہ بدل گیا ہے، دیور صاحب اپنی سوچ بدلو، کہہ کر اس نے آنکھوں پر گلاسز ڈالے اور گاڑی سٹارٹ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ داد ہنس پڑا، نظریں یوں ہی اٹھائیں تو بالکنی میں سامنے ہی روئے ہوئے چہرے کے ساتھ نور کو پایا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیوں ساری پابندیاں میرے لیے، کیوں اپنی بھابھی کو نہیں روکا، کیوں شادی کی صبح جانے سے، پر لبوں پر قفل لگائے نفرت بھری نظروں سے سامنے کھڑے اس وجود پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ داد نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے تم یہ سب رخصتی کے لیے کر رہی ہو، اگر شام تک تمہارا موڈ صحیح نہ ہوا تو صبح تم میرے روم سے نکلو گی شرمائی ہوئی۔ اس نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور نورالعین کے موبائل پر سینڈ کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کمال صاحب کی کال پک کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ بند آنکھیں، جھکی پلکیں، زرد لبوں پر دھیمی مسکان، ستم ایسا تھا بھوری آنکھیں اس کی بھر آئیں۔ وہ چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا اور ڈرپ لگے ہاتھ کو آہستہ سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ لبوں پر ایک خوبصورت مسکان آئی جب اس نے عقیدت سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر بوسے دیے۔ صبح ہو گئی ہے جانے عالم، اتنی گہری نیند۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کون بہن ہوتی ہے سمی جو بھائی کو اتنی سزا دے؟ تم نے تو میرے پتھر کے وجود کو مٹی بنا دیا ہے، ابھی بھی تمہیں کتنے حساب لینے ہیں اپنے اس گناہ گار بھائی سے؟ آنسو صاف کرتے اس نے اس کی دونوں آنکھوں پر بوسے دیے۔ ذرا سوچو، ہماری شہزادی کو معلوم ہوگا وہ کتنا خوش ہوگی اس کی سمی زندہ ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھ جاتی سمی؟ دیکھو باہر کتنی دھوپ نکل آئی ہے۔
اماں ناراض ہوگی تم سے، سگڑ بیٹیاں اتنی دیر نہیں سوتی۔ اپنے ان ہاتھوں سے نوالے بھی نہیں کھلائے مجھے۔ کیوں سمی؟ تمہاری شہزادی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، سب کچھ بھول رہی ہے، بہت معصوم حرکتیں کرتی ہے سمی۔ میرا دل کبھی کرتا ہے اسے دل میں سنبھالوں، اس پر بیتی ہر ایک اذیت کا بدلہ اتنا خوفناک لوں کہ کسی کی بہن، بیٹی، بیوی پر نظر ڈالنے سے پہلے جتنی دفعہ اس بدلے کو سوچے ان کی روح کانپ اٹھے ہر دفعہ۔ انہوں نے ہماری شہزادی کو بہت اذیت دی تھی سمی۔ جب وہ راتوں کو ڈر کر مجھ میں چھپتی ہے تو میرا دل درد کرنے لگتا ہے، میری روح بے چین ہو جاتی ہے اس کے آنسوؤں پر۔ اس نے بھوری آنکھوں کے آنسو صاف کیے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس شکوے کر رہا ہو، دل کا درد سنا رہا ہو۔ سمی میں انسان ہوں، اتنا نہ آزماؤ تم۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اپنے بھائی کو خوشی نہیں دے سکتی؟ میری شفقت بھری چھاؤں میں کیوں نہیں آ رہی؟ مجھ سے اپنی تکلیف کیوں چھپائے گہری نیند سو رہی ہو؟ صرف اس لیے نہ کہ تمہارے شہزادے کو تکلیف نہ پہنچے؟ پر تم نہیں جانتی سمی، تمہیں اتنی گہری نیند میں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میں کتنا تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے، تمہیں اندازہ ہے؟ سمی پلیز۔ وہ جوان مرد بے آواز رونے لگا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ وہ روتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ جب ان کے دل عزیز رشتوں کو تکلیف پہنچے تو وہ ضرور تنہائی میں روتے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے انہیں مضبوط دکھانا ہے، ورنہ ان کی ایک آنکھ کے آنسو پر ہزار مسکراہٹیں اچھالتا ہے سماج۔ کیونکہ مرد تو پتھر کا ہے، ان کی نظر میں وہ کیوں روئے؟ اسے رونا ہی نہیں چاہیے، ان کے پاس دل تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھے سسک رہا تھا تو دوسری طرف وہ تڑپ رہی تھی۔ زخم سب بھرے ہیں، ساتھ نہ چھوڑو بھائی، پاؤں اب تھک گئے ہیں، ہاتھ نہ چھوڑو بھائی۔ ہیلو، ارمان نے جلدی سے کال کی اور پک ہوتے ہی کہا، ایس پی برہان الوی اسپیکنگ۔ بھاری رعبدار آواز گونجی۔ السلام علیکم، میں انسپکٹر ارمان بات کر رہا ہوں۔ ارمان سامنے جاتی گاڑی کو اپنے نظروں کے حصار میں رکھے بولا، ہاں بولو ارمان۔ مسکان کو لوکیشن معلوم کرنے میں ناکام ہوتے اس نے غصے سے اس کے نمبر کو گھورا۔ سر میڈم ابھی گاڑی لے کر کہیں جا رہی ہیں، میں ان کے پیچھے ہی ہوں۔ وہ عالم کے گھر نہیں جا رہی، شاید اسلام آباد جا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے وہ بول رہا تھا۔ برہان فائل سے نظریں ہٹائی چونک اٹھا۔ گڈ ارمان، میں پہنچ رہا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو فاسٹ، اس کے نمبر پر شو نہیں ہو رہی۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے وہ جلدی سے کیپ پہنتا اٹھا۔ یس سر۔ برہان نے کال ڈسکنیکٹ کی اور آفس سے باہر نکلا۔ شہر سے باہر کی کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے تو ڈی ایس پی یا اے ایس پی جاتے تھے، پر اس بار وہ خود جا رہا تھا اور ہمیشہ اپنی گاڑی کو ترجیح دیتا تھا۔ ابھی بھی ڈرائیور کو گاڑی سے نکلنے سے روکتے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے آفس کی حدود سے نکلتا چلا گیا۔ بلوٹوتھ کان میں لگے تھے جب اس نے داد سے کانٹیکٹ کیا۔ ہاں بھائی، داد نے مینیجر کو فائل تھماتے جانے کا اشارہ دیا اور موبائل کان سے لگایا۔ داد، تمہیں 1 بجے فیری کو اسکول سے پک کرنا ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے جب تک تم گھر نہیں جاتے، سمجھ گئے نا؟ اسے اکیلے گھر نہیں چھوڑنا، کھانے اور ہوم ورک کا خاص خیال رکھنا، اوکے؟ اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ تھا ہی حکومت پسند۔ داد تھٹک گیا اس کے بے لچک لہجے پر۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ایک کیس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، مجرم دادوں میں پایا گیا ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ تمہیں جو کہا ہے اس پر غور کرو، کہنے کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ کرتے سیل فون پر ارمان کی بھیجی لوکیشن کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ برہان ارمان کی گاڑی دیکھتے اس تک پہنچا جو سڑک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، گاڑی سمیٹ۔ سر، وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ بولو۔ برہان پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، اس کے بوکھلائے انداز پر بھڑک اٹھا۔ سر، گاڑی تو سامنے کھڑی ہے، پر وہ اس لڑکے کو کچھ دیتی موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی آیا اور اس سے موبائل جھپٹ کر بھاگ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، میں جب تک جاتا کہ وہ وہاں سے غائب تھے۔ گاڑی سب کچھ یہی ہے۔ ارمان نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی۔ برہان کی سرخ رنگت کو دیکھ کر کوئی بات نہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ آگے بڑھا اور پیٹرول پمپ کے ایک لڑکے کو پاس بلایا۔ وہ لڑکا ڈرتا ڈرتا اس کی وردی اور شخصیت سے مؤدب سا سامنے کھڑا ہوا۔ جی صاحب۔ برہان نے آواز پر گاڑی سے نظریں ہٹائیں اور اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا۔ اس گاڑی کی مالکن کچھ کہہ کر گئی تھی تم سے؟ جی صاحب، وہ چٹ ایس پی کے لیے دے کر گئی تھی اور کہا کہ اس کے چمچے کو مت دینا۔ اس نے جلدی سے جیب سے چٹ نکال کر برہان کے سامنے کی اور کہی گئی بات دہرائی۔ اور کچھ نہیں کہا؟ اس نے مٹھی میں چٹ بھینچتے پوچھا۔ نہیں صاحب، آپ کے لیے صرف یہی کہا ہے اور کہا گاڑی سنبھالو، آ کر لے جائے گی رات تک۔ بات سننے کے بعد برہان نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ چلا گیا۔ میرے دشمنے جانے جا، مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں جو پولیس والا کیڑا ہے وہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا اور تمہیں میری یاد ضرور کھینچ کر میرے پیچھے لائے گی، اس لیے ڈونٹ وری، میں رات تک آ جاؤں گی۔ جاؤ ڈیوٹی کرو، رات کو آ کر تمہارا منحوس چہرہ دیکھوں گی۔
जहाँ पढ़कर बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ा था, वहीं ये भी नोट किया था कि रात से वो आपके बजाय तुम कह रही थी, और ये बात इसे तैश दिला रही थी। दान पान सी वो लड़की इसे चैलेंज कर रही थी। क्या हुआ सर, कहाँ जा रहे हैं, मैं चलूँ? अरमान इसे गाड़ी में बैठता देखकर जल्दी से बोला, तुम वापस जाओ और एसएचओ डीएसपी से कहो शहर में राउंड लगाएं। कोई भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, पब्लिक पहले ही निराशा है। बाकी मेरे ऑफिस में ऑर्डर कॉपी रखी है, इससे डीआईजी ऑफिस पहुंचाओ। वो कहकर अरमान यस सर सैल्यूट देखे बगैर बगैर मामूली रफ्तार से वहां से निकला। पीछे टायरों की धूल रह गई। वाकई रब ने जोड़ी बनाई है, चोर सिपाही। अरमान मुस्कुराहट छुपाए अपनी गाड़ी में बैठा। सर हमें यकीन है ये अल्फ कोई और नहीं, एसपी का वो डरपोक भाई है। पर तुम लोगों ने तो कहा था वो एक डरपोक किस्म का बंदा है, वो कैसे अल्फ हो सकता है? जमान ने ठटक कर कहा, सर एक तो इसका पूरा नाम दाऊद अल्फ है, दूसरा आज जब मैं ब्यूटी का पीछा कर रहा था तब वो काफ़ी गुस्से से ब्यूटी को लेकर गाड़ी में बैठा, और जब मेरे दूसरे आदमी ने इसका पीछा किया तो इसके अलर्ट हरकत से और एटीट्यूड से कोई शक व शुबा नहीं रहा कि वो अल्फ नहीं। इसके जिस तरह के सख्त तासरात थे वो बिल्कुल अल्फ लग रहा था, और वहाँ इसने पिस्टल निकाला। एक आम शख्स होता तो ज़रूर फायर करता डर से, पर इसने ऐसा नहीं किया बल्कि खामोश रह गया, और यह खामोश मौत अल्फ देता है। जमान तो साख्त मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। ब्यूटी एसपी के घर में तो फिर बीस्ट के पास कौन है? अगर ब्यूटी बीस्ट के पास है तो फिर अल्फ के पास कौन है? वो बड़बड़ाया, इस लड़की की तस्वीरें हैं तुम्हारे पास? यस सर, मेरे पास मौजूद है, वो मुस्कुरा कर बोला। ठीक है मुझे भेजो, इसने कहकर दीवार में लगी ब्यूटी की तस्वीरों को देखा जो इसने कुछ साल पहले ली थी, जब वो पहली पहली बार इसके रूबरू आया था, और फिर ऐसा अपनी नज़रों के हिसार में रखता था। इस दौरान इसने कितनी ही तस्वीरें देख ली थी इसकी, जिन्हें देख देख कर वो अपने अंदर की तिश्तगी पर जब्त रखता था। जो मैं सोच रहा हूँ बीस्ट, अगर ऐसा हो गया तो मेरी ब्यूटी को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं, जो मेरी है वो मेरी ही रहेगी। तुमने आज मुस्कान को क्यों भेजा इस्लामाबाद? आरिफ बुरहान से बात करने के बाद आल्फ ने फ़ौरन ही इंटरनेट डिवाइस के ज़रिए बुरहान की लोकेशन ट्रैक की, तो मालूम हुआ वो भी इस्लामाबाद के रास्तों की तरफ सफ़र कर रहा है। भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सोच इसे उलझा गई, पर इससे पहले इसने मुस्कान से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो नाकाम हो गया। इसलिए गुस्से में आरिफ से रब्ता किया। ज़रूरी है अल्फ, तुम्हारे भाई से शादी से पहले ये बातें डिस्कस हो चुकी थी कि हमारे काम के बीच कोई रिश्ता नहीं रुकावट बनेगा। माइंडेड। दूसरी बात, ये आलम का हुक्म है, इसे किसी भी हाल में वो 25 लड़कियां चाहिए, और इन्हें अगवा करने वाले लोगों की तफसीली रिपोर्ट। मैं यहाँ हुरुलैन के पास हूँ, तुम अपने काम के साथ नूरुलैन के पास। अब सिर्फ मुस्कान रहती है जिसे ये करना था। डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारे रिश्तों का। आरिफ ने नागवारी से जताया। अल्फ ठंडी सांस लेकर रह गया। भाई इस्लामाबाद जा रहे हैं आरिफ, अब क्या करोगे? गुस्सा दबाते इसने सपाट होकर कहा। मुझे उम्मीद है मुस्कान हैंडल कर लेगी। वो मुस्कुराया। अल्फ ने दांत पीसते मोबाइल मेज़ पर पटका। फेरी को स्कूल से पिक करने में अभी वक्त था। वो सर झटक कर काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारे भाई से बात की है तुमने? कमाल साहब डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते पूछने लगे। नहीं, वो सुबह जल्दी निकल गए ड्यूटी पर, और अब एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। आएंगे तो बात करूँगा। एक नज़र कमाल साहब के मुस्तरिब चेहरे पर डालते वो बोला, तो उन्होंने बेबस हुंकारा भरा। देखो दाद, मैं जानता हूँ तुम भी अपने भाई के इस कदम से शौक में हो, पर यह वक्त शौक में रहने का नहीं है, इसे संभालने का है। मेरे बेटे वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, पहले इस छोटी सी लड़की के पीछे। चलो इसे यतीम समझकर हम खामोश हो गए थे, कुछ इस बदइखलाक बदमिजाज की ज़िद थी। बहरहाल हमने समझौता कर लिया, पर फिर इसने क्या किया? एक कोठे वाली की बेटी से शादी कर ली बेगैरत ने। हमें तो सोचकर शर्म घिन आ रही है, क्या इज्जत मुकाम है इसका समाज में? एसपी है वो। वक्त दूर तो नहीं जब एसएसपी कहलाएगा, और इसकी बीवी क्या मुकाम रखती होगी समाज में। और सोचो जब दुनिया को मालूम होगा एसएसपी की बीवी एक कोठे वाली है, तब यह खुद पछताएगा। इससे बेहतर नहीं कि पछतावों से इसे बचा लें, एक इज्जत भरा मुस्तकबिल दें। वो तो बेवकूफ़ी की गहरी खाई में कूद रहा है, हमें तो अकल से काम लेना चाहिए। मेरी बात वो सुन नहीं रहा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, इसे समझाओ, दिखाओ इसे हकीकत कि ये औरतें किसी एक मर्द। मैं समझा दूंगा अब्बू जान, डोंट वरी, और वैसे भी मुस्तकबिल का हम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। क्या पता इसकी रज़ा किस में हो। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं समझा रहा हूँ इसे, अभी तो शहर से बाहर है, हो सकता है रात को ना आए, इसलिए कल बात करूँगा इससे। इनकी बात बीच में काट कर वो जबरन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, और पेपर वेट घुमाने लगा। कमाल साहब सर हिलाते लब भींच कर परेशान से बाहर जाने लगे।
یہ بھی کہہ دینا اس سے کہ اس لڑکی کو طلاق دے، پھر کسی غریب کی بیٹی بیاہ لائے گا تو ہم اسے پوری عزت سے بڑی بہو کا حق دیں گے، پر اسے نہیں۔ جاتے جاتے وہ پلٹے اور کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی الف نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک طرف ماں باپ، دوسری طرف بھائی، پھر نور کی سیفٹی، اپنا فرض، عالم کا حکم، بزنس کے چکر۔ ان چکروں میں الجھ کر وہ چیئر گھما کر رہ گیا اور واپس لیپ ٹاپ کے سامنے آتے کام میں لگا۔ بہرحال سنبھالنا تھا اسے سب کچھ، ایک طرف گنڈا الف تو دوسری طرف معصوم داد ہو کر۔ اس نے اپنی عین سے کہا تھا وہ لنچ ساتھ کرے گا، پر ایک ضروری کام سے وہ سمی سے ہو کر وہیں سے چلا گیا۔ کامران کا مسئلہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، اس کا اثر ابھی سب پر تھا کہ اس کے آفس میں آ کر بیسٹ نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ سب جانتے تھے، اس لیے ہی کوئی چوں بھی نہیں کر رہا تھا، ورنہ کافی بغاوت پر اترنے لگے تھے کامران کو دیکھ کر۔ پر اب تو جیسے ان کے لبوں پر قفل لگ گئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا الوی ولا کے لیے روانہ ہوا تھا۔ عارف کی مسلسل کالز آ رہی تھی کہ ہرولین کھانا نہیں کھا رہی، ضد میں کہ وہ عالم کے ساتھ کھائے گی۔ حالانکہ عارف اسے بتا چکا تھا کہ عالم رات تک پہنچ جائے گا، تم کھانا کھاؤ تاکہ تمہیں وقت پر دوائی دی جائے، پر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ عالم کی قربتوں محبتوں نے اسے نرم کے بجائے ضدی اور ہٹ درم بنا دیا تھا۔ غصہ ہوتی تو ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ بس جانا ہے گھر۔ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا وہ وقت پر لنچ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے ہرولین کی چیخیں اور کھانا کھانے کے لیے عارف کی منتیں سن رہا تھا۔ نہیں کھا رہی کھانا، اس کی بیجا ضد پر عالم کی ناگوار آواز عارف کے کان میں گونجی۔ نہیں، چیخیں مار رہی ہے بس، اس نے بے بسی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، منہ پر ٹیپ لگا دو، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے وہ گاڑی سے اترا اور عارف نے سر ہلاتے حکم میں فوری طور پر عمل کیا۔ دوسرے ہی پل ہرولین سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اتارنا چاہا منہ سے ٹیپ، پر درد کی وجہ سے نہیں اتار سکی تو بے ساختہ آنسو بہانے لگی۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا یہ عالم کا حکم ہے اس کے منہ پر ٹیپ لگانے کا، اور اس پر تو اس کے آنسو مزید روانی اختیار کر گئے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اب وہ کھانا پانی کیسے کھائے پیے گی؟ اشارے بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی عارف کو دیکھ سکتی تھی، نہ بول۔ بے بسی تھی اس کی روح میں۔ کیسے وہ ظالم شخص اپنے پر آئے تو 2 سیکنڈ میں اپنی بے بسی دوسرے میں منتقل کر دے؟ کیا اس کے کھانا نہ کھانے پر وہ ایسے ہی بے بس ہوا ہوگا؟ اور کتنی آسانی سے اسے بے بس کر دیا کھانے پینے سے۔ وہ سسک رہی تھی، اندر ہی اندر اس کے آنے کی دعائیں مانگتی۔ ٹیڈی بیئر کے خود میں بینچیں لیٹی ہوئی تھی بیڈ پر، تو دوسری طرف پپیز کے نیچے لٹکے ہوئے پاؤں سے کھیل رہا تھا۔ اب جتنی شدت سے ہرولین کو اس کے آنے کا انتظار تھا، اتنی ہی شدت سے عالم کو اس تک پہنچ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی بے چینی تھی۔ دوسری طرف منہ میں سگار دبائے اس فقیر کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا بیسٹ کو کہ اس کے علاقے میں آ کر اس کے لوگوں پر خفیہ نظر رکھے گا اور عالم کو بھنک تک نہیں پڑے گی۔ جتنا افسوسناک اس کا حلیہ تھا، اس سے بھی زیادہ افسوسناک اس کا حال ہونے والا تھا، کیونکہ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ جس شاطر نظروں سے عالم کو سگار کی کش لیتے وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا، اس سے اندھا بھی جان جائے کہ یہ فقیر اب نارمل ہے جو عالم کے پاس پہنچ گیا ہے، کہ آج ہی اس جگہ سے پیٹ بھرنا ہے۔ وہ چلتا اس فقیر کے سامنے آیا جو بھاکھلا گیا اور وحشت سے نظریں پھیری۔ بہت مشکل سے وہ راضی ہوا تھا ایس پی پر نظر رکھنے کے لیے، پر یہاں آ کر اسے سچ میں موت اب سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ انکاری تھا۔ اس نے ابھی انفارمیشن زمان تک پہنچانی تھی اور اب اسے ایس پی کے گھر پر نظر رکھنی تھی۔ اب جب موت سامنے کھڑی تھی، شعلہ بنے سورج کی تیز جھلساتی دھوپ میں، بلیک بوٹ، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں، چوڑی کلائی میں قیمتی گھڑی، انگلیوں میں دبا سگار، سورج کی تیز دھوپ جو اس کے آدھے بیسٹ والے چہرے پر پڑ رہی تھی، بھوری آنکھوں کی وحشتناک چمک اور ان نشانوں کو سانس لینے کی حد تک خوفناک بنا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سعید کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر پڑا۔ کٹورا سیدھا زمین پر گرا، جس سے سکے یہاں وہاں تپتی سڑک پر بکھر گئے۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی عالم نے اس کے گلے سے کھینچ کر وہ لاکٹ فقیروں کے موتیوں کے ہار نکالے اور ان سے اپنا مطلوبہ لاکٹ نکال کر اپنی جیب میں ڈالا اور اسے سہمے لوگوں کے بیچ سے گھسیٹ کر گاڑی میں لے جانے لگا کہ اچانک ہی فضا میں ٹھا کے ساتھ فائر کی آواز گونجی۔ وہ اس قدم کے لیے پہلے ہی تیار تھا، اس لیے بروقت اس کی ٹانگ چھوڑتے اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ اس کا نشانہ ضائع ہو گیا تھا، پر عالم نے اس کا چھپا روپ
وہاں موجود لوگوں کے سامنے دکھا دیا تھا۔ تبھی دوسرے ہی پل بلیک بوٹ میں مقید اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا۔ وہ تڑپ کر اچھل پڑا۔ تب عالم نے جھک کر پسٹل چھینی۔ وہ چاہتا تھا اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھی سامنے آئے، پر وہ خاصے مکروہ ثابت ہوئے تھے۔ اسے تڑپتے دیکھ کر بھی کوئی سامنے نہ آیا، حتیٰ کہ بوٹ کے دباؤ سے اس آدمی کے ناک سے خون کی لکیر نکلی جو گڑ گڑ کرتے کھلے منہ میں داخل ہو گئی۔ چاروں اور نظر دہراتے عالم نے جھک کر اس کے کالر کو جکڑا اور گھسیٹتا لے جانے لگا۔ ڈگی میں اسے ادموئے وجود کو پھینکتے وہ لاک کرتا اپنی جگہ پر آیا۔ منہ میں سگار دبائے اس نے ڈور بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ دھواں فضا میں پھینکتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اب اسے لے کر اپنی مخصوص جگہ جانا تھا، جہاں جہنم اس کے انتظار میں تھی، سچ اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے۔ شاید بہت لیٹ ہو جائے وہ اپنی عین کے پاس پہنچتے، پر وہ کھانا بھی تو نہیں کھا رہی تھی۔ اتنی ضدی ہو گئی تھی، کوئی حد نہیں تھی۔ وہ حکم عدولی کر رہی تھی۔ غصہ تو اس کے ڈر کو کہیں دبا گیا تھا، واپس اپنے غصیلے انداز کو اپنا رہی تھی۔ زمان کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم بیسٹ، اگر معلوم ہوتا تو کیا اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی کو عزیز رکھتا؟ مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا گڑ گڑایا اور اس کی بات پر سعید کہکہا لگا اٹھا۔ جانتا ہوں جب اپنے ملک میں اس میں رہنے والے معصوموں کے نہیں ہو سکتے تو اس کے کیا ہو گئے؟ ایس پی گھر کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے وہ داڑا۔ خاموش چیئر پر بیٹھا ندیم اچھل پڑا، پر اسے سامنے دیکھ کر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایس پی پر نظر رکھنے کے لیے کیوں؟ اس کے گھٹنے پر اس نے اپنا بلیک بوٹ میں مقید پاؤں رکھا اور اپنے گھٹنے پر بازو ٹکاتے ہاتھ میں موجود تیز چمکتا خنجر سامنے کیا اور اس پر انگلی پھیری۔ یہ سب دیکھتے ندیم کی سانسیں خشک پڑ گئیں۔ تم میرا قیمتی وقت برباد کر رہے ہو، بوٹ پر دباؤ دیتے وہ غرایا۔ سچ ہی تو تھا، اتنا قیمتی وقت وہ اپنی عین کے لیے رکھ رہا تھا، پر اب اس نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑا کر اس کی بیوی کو ہرٹ کر دیا تھا۔ خیر زمان ہمیں کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے تک رکھتا ہے سب کچھ، خود انجام دے رہا ہے۔ مجھے صرف ایس پی پر نظر رکھنی تھی کہ وہ کب بائی کو لے کر تھانے سے نکلتا ہے۔ درد سے سسکتے اس نے بتایا اور اپنا گھٹنا اس کے بوٹ سے نکالنا چاہا، پر اس کی کوشش ناکام گئی۔ سعید نے ہنکارا بھرا، پھر تم ایس پی کے آفس کے بجائے اس کے گھر کے آگے صبح سے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا اس وقت ایس پی ڈیوٹی پر ہوتا ہے؟ خنجر کی سفید چمکتی نوک اس نے ندیم کے بائیں طرف ماتھے پر رکھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی، وہ پھڑ پھڑایا سی کس طرح چبھن اور جلن سے۔ میں بتا تو رہا ہوں، مجھے یہی کہہ کر اس کے گھر کے سامنے رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں آیا ہوں۔ یہ بھی تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں تم سے ملے اور کتنوں کو معلوم پڑا ہوگا کہ میں تمہیں لے کر گیا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کسی پر شک ہو کہ بیسٹ کے پیچھے ہے یا یہ کہ آپ کو جس پر حملہ آور دیکھیں انجان بن کر وہاں سے نکل جائیں۔ اگر وہاں زمان کے دوسرے لوگ موجود بھی ہوں گے تو وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ ایک ہی سانس میں اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے ندیم، تم بہت معصوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس حساب سے تمہارا اعمال نامہ خالی ہوگا، نہ ثواب نہ گناہ کی لسٹ۔ بے مقصد بورنگ زندگی۔ اگر ایسی زندگی میری ہوتی تو تمہیں پتہ ہے میں کیا کرتا اپنے ساتھ؟ اس نے اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا اور خنجر کی نوک کو ذرا سا نیچے کھسکایا۔ سرخ گوشت چہرے سے دو طرف میں حصہ بناتا اس کی شکل خوفزدہ بنا گیا۔ سیکنڈ کے لیے وہ سفید گوشت تھا، اگلے ہی لمحے خون کی بوندیں اس کے چہرے پر گرنے لگیں۔ اس نے بے ساختہ درد سے دھاڑے مارتے اپنا چہرہ جھٹکا کہ اس کا خنجر لڑک گیا اور جو سیدھا کٹ لگانے والا تھا لڑک کر کان کو بیچ سے کاٹ گیا۔ اگلے ہی پل روم میں ندیم کی چیخیں بلند ہوئی۔ تم نے پوچھا نہیں، شاید درد کی وجہ سے، پر میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چیئر کی پشت پر رسی سے باندھتے وہ سامنے آیا اور اس کا چہرہ بلند کیا۔ میں اپنی آنکھوں کو نکال دیتا جس نے میری شہزادی کو نہ دیکھا ہوتا، اس نے کہتے ندیم کی آنکھوں پر خنجر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہاں دل دہلا دینے والی چیخیں اٹھیں۔ دوسری بار اس نے یہ کہتے اس کی زبان کاٹی کہ میری شہزادی کو اگر ایک بار بھی نہ بلاتی تو میں اس کا یہی حال کرتا۔ اس کی زبان کے ٹکڑے کو ہتھیلی پر رکھتے وہ کہکہا لگا اٹھا اور نیچے پھینکتے اس کی بانجوں پر سرخ خنجر کی نوک رکھی۔ اب اس میں بچا کیا تھا جس پر وہ چیخیں مارتا؟ بے ہوش پڑے وجود پر نظر ڈالتے وقت کی قلت کا احساس کرتے اس نے خنجر اس کی گردن پر چلایا اور کندھے پر شرٹ سے صاف کرتا وہاں سے نکلا۔
سر یہ کوٹ پہن لیں۔ اس کی شرٹ پر سرخ دھبے دیکھتے اس کا آدمی بلیک لانگ کوٹ اٹھائے بھاگتا اس کے پاس پہنچا۔ سعید نے اسے دیکھتے پھر اپنی شرٹ کو دیکھا اور تھام کر پہن لیا۔ اسے کتوں کے حوالے کر دو، وہ حکم صادر کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے فیری کو ڈنر کروا کر اسے برہان کے روم میں سلایا اور نورالعین کے روم کے سامنے آیا پر وہ لاک تھا۔ لب بھیج دے۔ وہ کچن میں کیبنٹ سے دوسری کیز نکال کر واپس نور کے روم میں جانے لگا کہ ملازمہ آسیہ بیگم کا پیغام لے کر اس کے پاس پہنچی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اس نے مؤدب انداز سے کہا۔ کیا نورالعین نے لنچ ڈنر کیا تھا؟ سر ہلاتے وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ نہیں صاحب، وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ داد نے مٹھیاں بھیج دیں۔ آخر کب سمجھے کہ اس کی چھوٹی سی بونی سے کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی، شعلہ جوالا بن گئی ہے۔ وہ سوچ کر آسیہ بیگم کے روم کی طرف گیا۔ جی امی، خیریت؟ آپ نے بلایا؟ وہ روم میں آ کر ان کے پاس بیٹھا۔ ہاں بس دل کر رہا تھا میرے ساتھ وقت گزارو۔ داؤد، میں بکھر گئی ہوں، تمہارے بھائی نے توڑ دیا ہے مجھے۔ پتہ نہیں میرے بہو کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ صبح اسے بلایا تھا پر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ خیر میں اسے منا لوں گی، آخر میرے داد کی بیوی ہے۔ اس کا سر گود میں رکھتے داد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بولی۔ داد خاموشی سے ان کے ہاتھوں پر بوسے دے کر رہ گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اپنے خوبرو بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو سنوارا۔ نہیں، آپ کی بہو کے ساتھ کھانے کا ارادہ ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ بیٹا ایسے مت کرو، رخصتی سے پہلے اسے تنگ مت کرو ورنہ عورت بہت حساس جذبے رکھتی ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تو اس کی نظروں میں تمہارا امیج خراب ہو جائے گی، وہ بدنظر ہو جائے گی۔ امی آپ بے فکر رہیں، میری امیج ویسے بھی خراب ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کی نظر میں کھانا نہیں کھایا میری بونی نے، اس لیے اسے کھلانے جا رہا تھا اور کچھ لانگ ڈرائیو کا پروگرام ہے تاکہ موڈ فریش ہو اس کا۔ انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے وہ سڑک کو جا گیا۔ آسیہ بیگم سر ہلا گئی۔ ٹھیک، ویسے تم اس کا جھوٹا کیوں کھاتے ہو داد؟ انہوں نے کچھ سوچ سے پوچھا جس پہ داد کا کہکا بلند گونج اٹھا۔ امی وہ اس لیے تاکہ کچھ پیار شیار بڑھے۔ ڈھیٹ تو اب وہ اول سے تھا، بغیر شرمندہ ہوتے ہنستے ہوئے بتایا۔ آسیہ بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے؟ شوق کی حالت میں پوچھا۔ بچپن میں ٹی وی پر اشتہار دیکھا تھا ایک جوگی کا جو محبوب کو منانے کے ٹوٹکے بتا رہا تھا، سو میں نے فوراً کال کر کے پوچھا تو اس جوگی نے بتایا جھوٹا کھایا کرو اس کا۔ تب سے لگ گیا اس خفیہ جادو پر، کیونکہ تب نور صرف لڑتی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب یہ سنتے ہی اسکرین پر چلتے ہی اس جوگی کے نمبر پہ کال کی تھی۔ یاد کر کے داد کا بلند کہکا پڑا۔ بہت بدماش ہو، مطلب تب سے تمہاری نیت۔ داد، آسیہ بیگم نے اپنے سپوت کے سر پر چپٹ مارتے گھورا، مگر اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ ہاں نا، بچپن سے اس چھوٹی سی بونی پر آپ کے بیٹے کی نیت خراب تھی، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ آسیہ بیگم کہکا لگا کر ہنسی۔ کہ اچانک انہیں برہان یاد آیا تو آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئیں۔ اسے میں نے توڑ دیا ہے داد، ایک سوچ میں ڈوبی وہ بولی، لہجے میں تڑپ تھی۔ نہیں امی، ایسا مت سوچیں پلیز، آپ صرف ایک بار مسکان کو قبول کر لیں، وہ بہت اچھی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ بس داد اب جاؤ تم، انہوں نے رخ موڑتے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ داد کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا دوائی کھلا کر وہاں سے نکلا تو ہاتھ سیدھا جیب پر گیا۔ کیس نکالتے وہ سیڑھیاں پھلانگتا نورالعین کے روم کے سامنے آیا۔ دل بے ساختہ شور کرنے لگا اور وہ نہیں جانتا تھا کیوں۔ کیا میں اسے ڈیٹ پر لے جاؤں؟ اس نے کچھ سوچا اور مثبت جواب پاتے ہی ڈور ان لاک کرتے قدم بڑھایا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر ہاتھوں پر سیاہ گلوز اور منہ پر سیاہ ماسک پہنے پسٹل لوڈ کیے ایک دراز قامت درخت کی آڑ میں لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ شہر سے دور اس خوفناک جنگل اور رات کی تاریکی میں کچھ فاصلے پر بنی کوٹھی نما گھر پر بھی نظریں ڈال لیتی جس سے وقفے وقفے سے سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اگر وہ قریب گئی یا ان آدمیوں کی اس پر نظر پڑی تو وہ ضرور اس کوٹھی کو لڑکیوں سمیت دھماکے سے اڑا دیتے، پر اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ بہت احتیاط سے لڑکیاں نکالنی تھی اور آدمیوں کو بھی ختم کر کے ان میں ایک زندہ لے جانا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ زیادہ مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں تھا۔ برہان کو وہ چکمہ دے کر بھاگ تو نکلی پر جانتی تھی وہ ایسے بیٹھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی کہ کچھ تو الجھے تب تک وہ اپنا کام کر لے۔ کچھ دور ہائی وے پر اسے دوسری گاڑی اور لیپ ٹاپ مل گیا تھا جس سے اسے عارف سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ سنو، میں وہاں پہنچ گئی ہوں۔ اسی کی اطلاع پر عارف ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھا۔ شاباش مشری، اب جلدی سے بتاؤ کتنی لڑکیاں ہیں وہاں اور کیا کام کروا رہے ہیں ان سے؟ مسکان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کوٹھی کے نقشے اور وہاں موجود نفوس کو گننے لگی جو سرخ ڈاٹ میں شو ہو رہے تھے۔ مسکان جو معلومات اکٹھا کیے بیٹھی تھی جلدی سے اسے بتانے لگی۔ عارف، چھوٹا مسئلہ نہیں، یہاں 27 لڑکیاں ہیں۔ وہ افسوس سے اندرونی صورتحال کو یاد کرتی لب بھیج گئی۔ ہیلو، کیا ہوا مسکان؟ جواب دو، کچھ ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ میری جان، کیا میری ضرورت ہے؟
ہمارے آدمی یہیں موجود ہیں، اپنی لوکیشن بتاؤ، میں بھیج دوں، نہیں تو واپس آ جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عارف گھبرایا پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا اور مضطرب سا پوچھنے لگا، نہیں میں کر لوں گی، بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے پیٹ میں ڈرگز کے پیکٹ ڈال کر انہیں پریگننٹ شو کروا کر دوسرے شہر لے کر جا رہے ہیں سپلائی کے لیے۔ کہنے کے ساتھ اس کی سنہری لہو ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گرا۔ دوسری طرف یہ سب سنتے عارف بھی سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ ویسے تو ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، ایسے درندوں کے چہرے وہ مختلف روپ میں دیکھتے رہتے تھے، پر خود لڑکی ہو کر ان کے درد کو محسوس کرتے وہ جیسے رونے کی حد تک آ گئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں انہیں عارف، سعید سے برا حال کروں گی میں ان کا۔ اتنے درندے حیوان موجود ہیں پر سب کو سعید دکھتا ہے، میرا دل کرتا ہے ایس پی کے گلے سے پکڑ کر اسے یہ سب دکھاؤں۔ وہ بے قابو ہو رہی تھی، جس پر عارف نے خاموشی سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ وہ اسے لوکیشن سینڈ کرتی، لیپ ٹاپ پاس رکھے بیگ میں ڈالتے، بیگ کی اسٹریپس گردن میں ڈالتے پیچھے کر لیا اور کھڑی ہوئی۔ چرچراتے سوکھے پتوں پر احتیاط سے ہیل میں مقید قدم رکھتی بہت الرٹ ہو کر آگے قدم بڑھائے، واپس اس جگہ پر آئی، گھر کی کھڑکی کے پاس جس کے پردے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی راہداری خالی تھی، پر اندر سے اٹھکی سسکیوں کے ساتھ خون کی بو نے اس کے حواس جھنجھوڑ ڈالے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے منہ پر ماسک چڑھایا جو کچھ دیر پہلے ہی اتار دیا تھا۔ کھڑکی کے پردے برابر کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ مدھم نیلی روشنی پوری راہداری میں پھیلی ہوئی تھی۔ جگہ ایسی تھی جیسے کوئی خوفناک ہارر مووی کا سین ہو۔ میں نے رپورٹس بنا دی ہیں، اسے پیشنٹ کو جلد از جلد پہنچانا ہوگا، کسٹمرز وہیں تمہیں ایئرپورٹ پر مل جائیں گے۔ راہداری کے اختتام پر سامنے بنے روم کا سفید پردہ ہٹائے ڈاکٹر ایک آدمی سے ہم کلام ہوتا باہر نکلا اور دوسرے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے سلور ٹرے میں سفید چھوٹے پیکٹ اور باکس موجود تھا۔ مسکان سانس روکے دیوار کا سہارا لیے اس کی آڑ میں ہو گئی۔ کچھ پل میں وہاں خاموشی چھا گئی اور اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سے پیچھے سے بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اسے کھینچ گیا پیچھے۔ مخصوص کلون کی خوشبو پر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا اور پلٹ کر اسے دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں مسکان نے دیکھا تو سانس روک گئی۔ سامنے ہی سرخ لیزر لائٹ پڑ رہی تھی۔ اس کے حواسوں پر شدید وار ہوا۔ اگر ایس پی بروقت نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ آج وہ خاک ہو جاتی۔ پر اس سے خوفناک تو یہ سوچ تھی کہ وہ اس تک کیسے پہنچا، اور اگر پہنچ گیا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ دونوں نیلی مدھم روشنی میں کھڑے تھے۔ مسکان کی دیوار سے پشت ٹکی ہوئی تھی اور جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، کافی قریب کے سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیچے آواز میں وہ اس پر غرایا کہ مسکان نے اچھل کر اس کے منہ پر اپنا گلوز میں مقید ہاتھ رکھا۔ اس نے گھبرا کر مدھم آواز میں کہا۔ برہان اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھنے لگا۔ اس نے دانت پیستے اس کی دونوں کلائیاں جکڑی کہ مسکان ملچل اٹھی اور برہان نے غصے میں دونوں کلائیاں دیوار سے لگائیں۔ دیکھو برہان، سمجھنے کی کوشش کرو، چاہے بعد میں کچھ بھی کرو پر اس وقت اپنے حواسوں سے کام لو۔ یہاں کا حال دیکھو اور فضا میں بو محسوس کرو، تمہیں کچھ بھی نارمل لگ رہا ہے۔ جھٹکے سے اپنی کلائیاں چھڑوا کر وہ اس کے کان کے قریب آئی اور ماسک نیچے کرتے سرگوشی میں بولنے لگی۔ برہان نے غصیلی نظریں اس پر ٹکائیں اور پھر لیزر لائٹ کو دیکھا۔ اسے کیسے ختم کرو گی؟ لہجے میں کاٹ تھی۔ مسکان صورتحال کے لحاظ سے سمجھوتا کرتی سر ہلا گئی اور عارف سے کانٹیکٹ کرتے اسے لیزر لائٹ کا بتایا۔ تمہارے پاس موبائل ہے نا مسی؟ اس کی ٹارچ اس لائنز پر لگاؤ، وہ شو ہو جائیں گی۔ پھر تمہارے پاس جو ڈیوائس ہے اسے اس لیزر لائٹ کے بیچ میں کسی چیز کی مدد سے رکھو اور اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرو، پھر مجھے اپنے ڈیوائس سے کنیکٹ کرو۔ اس نے جلدی جلدی بتایا اور ساتھ ساتھ مسکان عمل بھی کرتی جا رہی تھی۔ برہان خاموش تھا، اسے بیگ سے ڈیوائس لیپ ٹاپ نکالتے دیکھتا رہا۔ کیا اسے لڑکی کہنا ٹھیک رہے گا یا مرد؟ وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا۔ اچانک ہی نیلی مدھم پھیلی لائٹ کو جھٹکا لگا اور لیزر لائٹ وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک طرف عارف نے گہرا سانس بھرا تو دوسری طرف مسکان سامنے سے کھلتے ڈور کو دیکھ کر جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں پوری 27 لڑکیاں ہیں جنہیں یہ پریگننٹ کے بہانے ان کے پیٹ میں ڈرگز بھر کر دوسرے شہر بھیج رہے ہیں۔ ہمیں کیسے بھی کر کے انہیں بچانا ہوگا، وقت کم ہے ورنہ ہم ان کی زندگی ہار جائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرتے ہو؟ وہ واپس اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی اور برہان لب بھینچ کر اس کی کلائی جکڑی مٹھی میں۔ مسکان نے پہلے اپنی کلائی کو دیکھا پھر اس کی آنکھوں میں۔ مانا کہ حسین ہیں اور غصے میں بہت ہینڈسم لگتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے غصے میں رہیں۔ کچھ احساس نام کی چیز ہوتی ہے، اسے لیں اور خود کو سنبھال کر آگے قدم بڑھائیں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولنے لگی اور آگے بڑھ گئی، اور پیچھے برہان اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش کو
ابھی بھی محسوس کرتا اس کے پیچھے ہوا۔ وہ اسی روم میں داخل ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے وہ ڈاکٹر اور آدمی نکلے تھے۔ سامنے ہی بیڈ پر ایک نیلی لڑکی لبادے میں اسٹریچر پر بے ہوش پڑی تھی، جسے دیکھتے ہی برہان اس کی طرف لپکا، پر اس کے پیٹ پر نظر جاتے ہی اس کی سانسیں رک گئیں۔ پر اس کے برعکس مسکان ریلیکس ہی اس کی فوٹو نکال دی، کیمرے کو واپس بیگ میں رکھ گئی۔ ایسے کہیں سے نہیں نکال سکتے، کچھ سوچ کر اس نے کہا، اگر زیادہ وقت ہوا تو یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تم اسے لے کر جاؤ، کچھ فاصلے پر میری گاڑی موجود ہے، اس میں بٹھاؤ، تب تک میں دوسری لڑکیوں کو بچاؤ کرتا ہوں۔ گو فاسٹ، برہان نے حکم دیا، اور مسکان اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر سر ہلا گئی۔ اسے یہاں سے صرف لڑکیاں چاہیے تھیں اور ایک مین آدمی کے ساتھ اب ڈاکٹر بھی۔ جب تک برہان لڑتا وہ اپنا کام کر سکتی تھی۔ اوکے، اس نے سر ہلایا اور بیگ گردن میں ڈالتے منہ پر ماسک چڑھایا۔ تم اسے لے کر کیسے جاؤ گی؟ برہان پریشان ہوا، پر اس کی سوچ کو ششدر کرتی وہ آگے بڑھ کر اس بے ہوش پڑی لڑکی کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ یہ میری بیوی ہے۔ اندر موجود دل نے بے ساختہ سوال داغا، کون ہو تم دونوں اور لڑکی کو کیسے لے جا رہے ہو؟ وہ ابھی باہر نکلتے کہ اسی وقت ایک آدمی نے اندر داخل ہوا، ہتھیار سمیت ان دونوں کو دیکھ کر دھاڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیاہ فام ان پر فائر کرتا، برہان نے پلک جھپکتے اس کے منہ پر مکہ مارا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے سامنے سے روئی اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوسنے سائلنسر لگے پسٹل سے اس کا سر کا نشانہ لیا۔ یہ سائلنسر اس نے مسکان کی وجہ سے لگایا تھا کہ کوئی حملہ کرے جنگل میں تو وہ فائر کر کے اپنی جان بھی بچائے، اور اسے بلکہ پتہ نہ لگنے دے گا کہ یہاں سب یہ دیکھنا پڑے گا جو اس کے حواس جوڑ گئے۔ یہ شہر اس کے انڈر نہیں تھا، پر وہ ایک محافظ تھا، اسے خاموش نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ وہ لڑکی جس سے اس ملک میں رہنے والے لوگوں نے کتنا کچھ کیا، بغیر عزت کے اسے زمین پر پٹخا، پھر بھی وہ اس ملک کی معصوموں کے لیے یہ سب کر رہی تھی، حالانکہ اس کے اندر زہر ہونا چاہیے تھا اس ملک میں رہنے والوں کے خلاف۔ مسکان اس لڑکی کو لے کر وہاں سے نکلی اور برہان آگے بڑھ کر دوسرے روم میں داخل ہوا جہاں بیڈ سے جکڑی باقی کی لڑکیاں موجود تھیں، اور وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ موجود آدمی ڈرگز کے پیکٹ دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکیاں خوف سے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا، واقعی قانون اندھا ہے جو یہ سب نہ دیکھ سکا کہ ملک میں کیسے کیسے درندے جنم لے چکے ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ایسی حیوانیت پھیلا رہے ہیں۔ اگر آج وہ اس لڑکی کا پیچھا کرتے یہاں نہ پہنچتا تو ایک تو اس سے ان لیزر لائٹ میں ہار جاتا، دوسرا یہ سب معصوم لڑکیاں کیسے بچ پاتی۔ بغیر وقت لیے ہی برہان نے اس کی ڈاکٹر کی ٹانگ پر فائر کیا، کیونکہ اسے حیوان چاہیے تھا، یہ حیوان اسے چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کراہ کر زمین پر گرا، ٹانگ پکڑتے تو دوسری طرف سب پیچھے پلٹ کر برہان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اسے اس روم میں لڑکیوں کو محفوظ رکھنا تھا، اسی وجہ سے باہر نکل گیا۔ مارو اسے، زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ یہاں اندر داخل کیسے ہوا؟ ایک آدمی غرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر آئے اور وہاں شدید مقابلہ بازی اختیار کر گئی۔ مسکان اس لڑکی کو عارف کی بھیجی گئی ایمبولینس میں ڈاکٹروں کے حوالے کرتی اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوئی، اور وہاں مقابلہ دیکھ کر خود بھی میدان میں اتر آئی۔ ایس پی، عزت سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، ایک آدمی چیختا ہوا بولا۔ نقصان تو آج میں دکھاتا ہوں تمہیں، دھاڑتے ہوئے کہتے برہان اس پر جھپٹ پڑا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ تب تک مسکان دوسرے آدمیوں پر فائر کرتی اپنے آدمیوں کو لڑکی کی طرف اشارہ دیا، اور وہ حکم پاتے ہی لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں وہاں سے نکالنے لگے۔ اٹھ حرامی، وہ نیچے کراہتے ڈاکٹر کے منہ پر ٹھوکر رسید کرتی، اس کے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی باہر لے جانے لگی۔ اسے تم میری گاڑی میں بٹھا رہی ہو مسکان، اس آدمی سے الجھتے برہان نے کہا تو وہ سر ہلاتی سے لے کر وہاں سے نکلی۔ جلدی سے لے کر یہاں سے نکلو اور عالم سے رابطہ کرو، ساتھ یہ بیگ بھی اسے دینا، فاسٹ۔ ایمبولینس کے بیگ پر ہاتھ مارتی وہ ڈاکٹر کو اپنے آدمیوں کے حوالے کرنے کے ساتھ اپنا بیگ بھی دینے لگی۔ اسے واپس جانا تھا برہان کے پاس، کیونکہ رہنا اس کے پاس ہی تھا تو اسے ہینڈل بھی کرنا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا فکر سے تھامنا اسے بہت پسند آیا، حالانکہ نہیں آنا چاہیے تھا، پر اس غدار دل کا کیا کرتی؟ سوچ کر مسکراتی، سیاہ تاریک رات میں اس خوفناک اندھیرے میں وہ ابھی اس کوٹھی کے قریب پہنچی تھی کہ دوسرے ہی پل جنگل میں ٹھا کی آواز گونجی جیسے دنیا ہلا کر رکھ گئی۔ مسکان جو کچھ فاصلے پر تھی اچھل کر پیچھے گری، ساتھ ہی آگ کے بھڑکتے شعلے فضا میں بھڑک اٹھے۔ برہان! اگلے ہی لمحے فضا میں دل خراش چیخ بلند ہوئی، برہان! ہذیانی پاگل سی وہ آگ کی جانب بھاگی۔ وہ سر تولیے سے پہنچتا ہوا بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ باہوں میں ٹیڈی بیئر بھینچے پڑی تھی، ساتھ ہی نیچے پپی اس کے پاؤں پر سر رکھے سویا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے لات مار کر اس کے پاؤں سے کتے کے بچے کو دور پھینکا، پھر اسے دیکھا، مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان سرخ گالوں پر اور منہ پر ٹیپ۔ تولیہ پھینکتے ہی اس نے جلدی سے گرم پانی باتھ روم سے اٹھا کر اس میں کپڑا بھگویا اور اس کے منہ پر لگایا۔ ٹیپ میں لچک پاتے ہی اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے ہٹا دی اور وہاں اپنا انگوٹھا پھیرا، گلابی پنکھڑیوں سے لب سرخ ہو گئے۔
این اسے کسمسا کر کروٹ بدلتے دیکھ عالم نے محبت سے پکارا۔ دوپٹے سے ندار اس کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ اس کی طرف پیٹ کیے لیٹی تھی۔ میرا بچہ ناراض ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ چھوڑے مجھے عالم، نہیں کر رہی نا میں آپ سے بات، پھر کیوں سر کھا رہے ہیں؟ نہیں بولنا مجھے، وہ چلاتی مچل کر اس سے دور ہوئی اور پھر لیٹ گئی۔ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے عالم کی جان، آ جاؤ شاباش اپنے عالم کے پاس۔ سوری کر رہا ہے آپ کا عالم۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا پر وہ آنکھیں پیچھے سپاٹ چہرے کے ساتھ پڑی رہی۔ عالم کھانا عارب ناک کر کے اندر داخل ہوا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ صبح تک وہ پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ کو کرنل سے رابطہ کر لینا چاہیے، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ عالم نے سر ہلاتے خود پر دوپٹہ ٹھیک کرتی حور کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے قریب کرتے اپنے آغوش میں بھر لیا بغیر عارب کی پرواہ کیے۔ جہاں عارب حیران ہوا تھا وہیں مسکراہٹ دبا کر وہاں سے نکلا، جبکہ عالم اپنی بیچ کا سرخ چہرہ اور سٹپٹائے تاثرات دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ عارب بھائی، وہ مچل کر اس سے دور ہوئی، ہوگا بھی تو کیا کر لے گا، تم میری شہزادی ہو، کہنے کے ساتھ اس نے بازو پکڑ کر کھینچا اور دوسرے ہی پل اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے چہرے پر جھک گیا۔ بہت تکلیف دی ہے نا میری شہزادی کو آج؟ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے وہ محبت سے گمبھیر بھاری لہجے میں بولا، پر اس کے برعکس وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ لمبی ناراضگی اور جھگڑا کرنے کا تھا، پر اس کے انداز اور نرمی اس کے ارادوں کو ہلا کر رکھتی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ اچانک سے چیختی اپنے لبوں کو ہتھیلی کی پشت پر رگڑتی متغیر ہوتا چہرہ پھیر گئی۔ عین عالم کو اس کی بات قطعی پسند نہ آئی، تبھی سخت لہجے میں ٹوکتے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا، پر اس کی میچھی آنکھوں کو دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ کر لیں غصہ، مار دے مجھے، ویسے بھی تو مار تو دیا تھا آج آپ نے مجھے۔ وہ سسک اٹھی اور زبردست مزاحمت کرتی اس سے دور ہو کر بیڈ سے نیچے اترتی بیٹھ گئی۔ سعید سرد سانس خارج کرتا یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا بیڈ سے اور کچھ فاصلے پر ہو کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے سامنے جہاں وہ سوں سوں کرتی اپنی لبوں کو اور آنکھیں مسل رہی تھی ہتھیلی سے۔ میں آج مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے نہ مجھے امچل نمکی کھلائی نہ ہی ساتھ لنچ کیا، بہت برے ہیں، میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، جان دے اور مجھے روکے بھی نہ۔ گردن موڑ کر بیڈ کی طرف کرتی ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا بہت دلچسپی سے اس کا جھگڑالو انداز دل کے تہہ خانوں میں اتار رہا تھا۔ اگر میں روک لوں تو؟ اچانک سے سامنے آتی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ آپ تو پیچھے؟ وہ بدحواس ہوئی۔ روک کر دکھائیں، میں جا رہی ہوں ابھی کے ابھی۔ بروقت اپنے تاثرات چھپائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی سیاہ آبشار لہرا کر بکھرے، سرخ رویا رویا گلاب کی طرح دمکتا جلملاتا چہرہ اس کی تمام توجہ کھینچ گیا۔ سوری نہیں چلے گی میرا بچہ؟ وہ لجاجت سے کہتا پاس آنے لگا۔ نہیں ہرگز نہیں، اور میرے قریب ہی مت آئیے گا ورنہ میں چلاؤں گی، چیخوں گی، اپنا گلا پھاڑ دوں گی، پھر تکلیف آپ کو ہی ہوگی، جتا کر وہ بولی، پر جس پر اس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائیں۔ کتنا دلکش تھا انداز اعتماد۔ اسے اٹھتے دیکھ کر عالم نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کے ساتھ دروازہ بھی کھولا۔ میرے پیچھے مت آئیے گا، میں بتا رہی ہوں، وہ وان کرتی دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل ٹٹولتی رہی، پر دروازہ کھلا دیکھ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلی۔ اس کے پیچھے ہی عالم آیا اور کندھے پر اس کے دوپٹہ رکھا۔ وہ جھپٹتی خونخوار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی اور وہ ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے قدم بڑھا رہا تھا۔ لاؤنج پہ بیٹھا عارف اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سعید سے اشارے سے پوچھا، پر وہ اس کے مسکراتے چہرے اور نفی میں سر ہلانے پر ساری صورتحال سمجھ گیا اور واپس مسکراتے بیٹھ گیا۔ تبھی بھاؤ بھاؤ کرتا پپی ہرولین کی ٹانگوں سے لپٹا وہ مسکرا دی۔ خبردار عین کتے کو ہاتھ لگایا تو؟ عالم نے اسے جھٹکے دیکھ کر ناگوار جھکتے دیکھ کر ناگوار لہجے میں ٹوکا۔ ہونٹ ٹھٹک گئی مگر اگلے ہی پل دانت پیستی مڑ کر اس کی طرف آئی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ کتنا فاصلہ ہے، پر اس کے برعکس وہ بھوری مسکراتی آنکھوں سے اپنی سانسیں روکے اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اور عارف اس چالاک انسان کی چالاکی پر مسکراہٹ روک کر نظریں ہی پھیر لیں ایل کی طرف۔ وہ کتا نہیں، میرا بیبی ہے، اب آپ خبردار رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے، غصے سے کہتی وہ بیک سائڈ گارڈن میں چلی آئی۔ آنا تھا تو آ گئی، پر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سائڈ جائے اور کہاں بیٹھے۔ بھوک پیاس سے بھی نڈھال دی، پتہ نہیں وہ اب کھانا کھلائے گا بھی کہ نہیں، اس نے سوچ لیا، اسے پریشان کر دیا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی انگلیاں چٹکانے لگی۔ بہت ہو گیا جھگڑا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر سامنے ٹو سیٹر صوفے پر لایا اور اسے بٹھاتے ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا مجھ سے؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی، عالم نے اسے آغوش میں بھر کر خود میں سمیٹ لیا۔ اگر تم بات نہیں کرو گی تو میری زندگی واپس آگ بن جائے گی شہزادی۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھ
چیختے سہلا کر وہ بولا، جسے سنتے حور سانس لینا بھول گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے بولی، جسے دیکھ کر عالم نے دونوں آنکھیں باری باری چومی۔ صرف وہ امچل نمکی نہیں ملی تھی اس لیے ناراض ہو، یا میرے نہ آنے سے ناراض ہو رہی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں گارڈن میں پھولوں کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ نہیں آئے، میں بہت خوش تھی، ساتھ لنچ کریں گے اور میں آپ کو امچل نمکی ٹیسٹ کرواؤں گی، پر آپ، وہ کہتی رو پڑی تو اس کی معصومیت پر سعید مسکرا دیا۔ پر اب تو آ گیا ہوں نا میرا بچہ، بس رونا بند کرو، میں نے بھی لنچ اور ڈنر نہیں کیا، آؤ ساتھ کریں۔ اس کی کمر سہلاتے وہ گالوں پر کس کرتا اسے سٹ پٹا کر رکھ گیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔ تم اپنا منہ کیوں رگڑ رہی تھی پہلے؟ کیا میرا چھونا پسند نہیں؟ اچانک سے اس نے پٹری بدلی اور اس کے بالوں میں ہاتھ لپیٹ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے سے بالکل نزدیک کرتے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ حور جو اپنے گالوں پر اس کے لمس پر شرمائی ہوئی تھی، اس اچانک سے حملے پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بولو این، کیا میرا چھونا پسند نہیں تمہیں؟ اس کی تھوڑی پر انگلی پھیرتے وہ اس کی لرزتی پلکیں دیکھنے لگا، پر اس کے برعکس حور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پا کر بالکل حواس کھونے کے حد تک آ گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مدہوش کرتی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے نفی کرنے لگی اور اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا دیا۔ پسند ہے میرا چھونا؟ آواز میں جواب دو۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بہت دلکش تھا کہ وہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ پسند ہے؟ اپنے ماتھے سے نمی کو صاف کرتی وہ ہکلائی۔ کیا؟ عالم نے متبسم ہو کر اس کے چہرے کو مزید قریب کیا۔ حور العین نے گھبرا کر آنکھیں بھینچ لیں۔ کب جیت سکتی تھی وہ اس سے؟ جس طرح اس کے حواسوں پر اس کا خاکہ تھا، وہ بالکل زیر تھی اس کے سامنے۔ ویسا ہی ملا تھا شہزادہ جو اس کی ماں اکثر راتوں میں جس کی دعائیں اسے دیتی تھی۔ سمی نے کہا تھا اس کا شہزادہ اسے بچائے گا، پر اس کے شہزادے نے نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ اسے گھٹی بے مقصد زندگی سے نکال کر اسے حسین دنیا سے تعارف کروایا جہاں اس کا شہزادہ وہ تھا اور وہ تھی۔ پھر کیوں نہ اسے وہ چاہتی؟ ہاں، کبھی کبھی تھوڑا پاگل لگتا تھا، پر پھر بھی اس کے ننھے سے دل پر اپنی پوری حکومت رکھتا تھا۔ آپ مجھے پسند ہیں بہت، وہ کہہ کر اس کے چوڑے سینے میں چھپ گئی، بلکہ چہرہ اس کے کالر میں چھپایا۔ عالم نے کھینچ کر اسے خود پر گرایا اور اس کے نازک تتلی جیسے وجود کو اپنے قبضے میں لے کر خود میں چھپا لیا۔ پیار بھی کرتی ہو؟ اس کی لو پر اپنے لب پھیرتے وہ مدھم سے سرگوشی کرنے لگا اور وہ پگھل سی گئی اس کی باہوں میں، جسے وہ امتحان میں ڈالتے سمیٹ رکھا ہوا تھا۔ کرتی ہوں، وجود میں اٹھتی سرد لہروں پر اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ بہت خوبصورت رات تھی آج اس کے لیے۔ ایک طرف اس کی سمی کی کنڈیشن میں ڈاکٹر نے بہتری بتائی تھی، تو دوسری طرف اس کی شہزادی کا اظہار۔ آپ بھی کہیں۔ کافی دیر خاموشی پا کر ناک سکوڑتے حور نے سر اٹھایا۔ کیا؟ اس کے چہرے سے بال سمیٹتے انگلیوں میں اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ مجھ سے مطلب میں آپ کو پسند ہوں نا؟ آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ نا میری آنکھوں کی وجہ سے میرا اندھا ہونا اور پھر غیر مردوں کے بیچ رہنا؟ اتنے کہنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جسے دیکھ کر عالم نے لب بھینچ لیے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ تم مجھے پسند ہو کہ نہیں۔ رہی بات نظر کی تو ڈارلنگ، اور کسی میں ہمت نہیں سعید عالم کی قربت جھیلنے کی جو تم جھیلتی ہو۔ شاید اگر تم دیکھتی تو کبھی پاس نہیں آتی۔ تبھی تو کہتا ہوں میں مطلبی شخص ہوں، اور غیر مردوں کی بات تو وہاں میں بھی تھا۔ تم خوشی سے اس جہنم میں آئی تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال میں اترتی سرخی دیکھ کر وہ مسکرایا اور اسے منہ کھولتے دیکھ کر منہ میں امچل نمکی کا بھرا اسپون ڈال دیا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور کھٹی تیکھی سی امچل نمکی کھاتے ہی اس نے خوشی سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں آپ سے زیادہ مطلبی ہوں۔ وہ میچھی آنکھوں سے اس کی مونچھوں پر لب رکھتی اس کی کھڑی مغرور ناک سے اپنی ناک رگڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور مدھم سا مسکرایا اس کی معصومیت پر۔ جانتا ہوں ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جی رہا ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں۔ نوالا اس کے منہ میں ڈالتے بولا۔ پر مجھے آپ سے غرض ہے عالم، میں صرف آپ کے لیے جی رہی ہوں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میں بہت بکھری ہوئی ہوں۔ وہ رونے کو تیار تھی اور عالم نے دیکھتے ہی جلدی سے اسے سنبھالا۔ عالم، آپ کون سی نوکری کرتے ہیں؟ کافی دیر بعد جب دونوں نے ڈنر کر لیا تو وہ ہاتھ میں امچل نمکی کی پلیٹ تھامے پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ ہو کر کہنے پر حور ہنس پڑی۔ آپ مذاق بہت کرتے ہیں اور تم جھوٹ اچھا بول لیتی ہو۔ وہ جو ہنستی چمچ منہ میں ڈال رہی تھی، حیرت سے اس کی طرف چہرہ کیے گھوری ڈالی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، منہ بناتے دوسرا چمچ لیا ہی تھا کہ عالم نے اس سے پلیٹ لے کر ٹیبل پر رکھتے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کہاں میری بہت رات ہو گئی ہے، پھر دیکھیں گے اس بلا کو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا اور حور منہ بسور کر رہ گئی۔ آپ صرف اپنی کرتے ہیں، شکوہ کرتے۔ اس نے عالم کا تھمایا نائٹ ڈریس سینے میں بھینچا۔ میں تمہاری سنتا ہوں صرف، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ آپ کم کو ہیں اس لیے، ورنہ قطعی کسی کے نہ سنتے، کیونکہ آپ کو بغیر دیکھے میں جانتی ہوں صرف اپنی کرنے اور چلانے والوں میں سے ہیں، جیسے کہ ڈان ہو۔ آپ نوکری تو کہ کرتے نہیں ہیں، وہ کہتی وہاں سے جانے لگی اور عالم سنتا سر ہلا گیا۔ ابھی ہی بتایا ہے کہ نوکری نہیں کرتا، اور اس نے وقفہ لیے ہی تانا منہ پر مارا ہے۔
مجھے اپنے بچے ہر برائی سے پاک چاہیے، ان میں یہ عورتوں والے گن نہیں ہونے چاہیے، نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں، یہ طعنہ طنز وغیرہ کچھ بھی۔ وہ جو چینج کرنے باتھ روم میں آئی تھی، اس کی آواز پر اچھل پڑی اور اپنی دھڑکنوں کے شور پر دل پر ہاتھ رکھتے سرخ چہرہ پھیر لیا۔ سمجھ گئی میرا بچہ، اس کے پیچھے سے ہزار میں بھر کر بولا۔ وہ حلق تر کرتی سر ہلا گئی۔ عالم مسکراتا گال پر کس کر کے وہاں سے نکلا۔ عجیب انسان ہے، بے شرم کہیں کا۔ سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ بڑبڑائی۔ عالم کا ارادہ اسے سلا کر عارف کے ساتھ لڑکیوں والا کیس ڈسکس کرنا تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو نروس سی انگلیاں مروڑتی سیدھی چلتی اپنی جگہ پر آئی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ عالم کو جہاں اس کی انگلیاں مروڑنے والی حرکت ناگوار گزرتی تھی، وہیں اس کے معصوم چہرے پر نروس سے تاثرات بہت اچھے لگے تھے۔ تم ابھی سے گھبرا رہی ہو؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کرتے کان میں سرگوشی سے پوچھا۔ حور العین نے جھٹ سے نفی کی اور کسمسا کر دور ہونا چاہا، پر اس کی مزاحمت پا کر حصار تنگ ہو گیا اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کی سانسوں کا آگ کی مانند لمس اپنے چہرے پر جھیلتی آنکھیں موند گئی۔ صحیح تو کہتا تھا، وہ صرف اس کے لیے تھی اور عالم اس کے لیے، دونوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ حور نے مسکراتی آہستہ سے اس کی چوڑی انگلیوں میں اپنی نازک انگلیوں کو الجھایا اور انہیں اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ مسکرایا اور ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ حور کروٹ بدل کر اس کے بازو کو اپنے حصار میں بھینچے آنکھیں موند لی۔ یہ اس کے سونے کا مخصوص طریقہ تھا، برے خیالوں سے بچنے کے لیے اس کے چوڑے بازو کو خود میں بھینچ کر وہ ریلیکس سی سو جاتی تھی، اور وہ کبھی دوسرا بازو اس کے سر کے نیچے رکھتا تو کبھی اس کے گرد لپیٹ لیتا، مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیتا، اس کے سونے کا انتظار میں انگلیاں بالوں میں چلانے لگا۔